اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا بول بالا ہو اور شیطان کا منہ کالا ہو؟ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا بول بالا ہو اور شیطان کا منہ کالا ہو؟ لیکن شیطان کو خوش کرنے سے شیطان کا منہ کیسا کالا ہوگا؟ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ صاف صاف نظر آ رہا کہ ہمارے ہر عمل شیطان کو خوش کرنے کے والے ہیں اور شیطان کی جیت کرنے والے ہیں، تو پھر شیطان کا منہ کیسے کالا ہوگا؟ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اطاعت کس کی ہو رہی؟ آج کس کی اطاعت ہو رہی؟ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے؟ مسلمان کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو دین اسلام پر چلنا کہتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کائنات کی پوری دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے، زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، ستارے سیارے درخت ہر کائنات کی چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، جانور اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ بس صرف اور صرف انسان ہے جو اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا اور نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے، اور اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اطاعت کس کی ہو رہی؟ آج سوچ کے دیکھو۔ چاہتے تو ہم یہ کہ شیطان کا منہ کالا ہونا، اسلام کا بول بالا ہونا، لیکن شیطان کے نقش قدم پہ سے چلنے سے ہٹنا نہیں چھوڑتے۔ یہ کیسا دوگلا پن ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو اس بات کو۔ شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ دیکھ کے کہ یہ تو ان کو زیادہ سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فل ٹریننگ ہو گئی ان کی، یہ تو چلتے ہی چلتے ہمارے نقش قدم کے اوپر۔ سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو۔ پہلے کے جو بزرگ تھے ان کو شیطان خواب میں نظر آتا تھا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھے کہ شیطان ننگا ہے، بولے فرمایا کہ تو آدمیوں کے بیچ میں ایسا چلتا پھرتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بولے شیطان کہنے لگا یہ کیا انسان ہے کیا؟ بولے یہ انسان نہیں ہے، انسان تو وہ ہے بولے جو ایک مسجد کا نام لیا اس میں بیٹھے لے بولے، اور دن رات اللہ کا ذکر کر رہے لے۔ تو وہ بزرگ نے جا کے دیکھے کہ مسجد میں کون سے لوگ بیٹھے لے، تو دیکھا تو سب غور و فکر میں مصروف ہے اور اللہ کی قدرت کے نظاروں میں مشغول ہے، اور اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ کا ذکر کر رہے لے دن رات۔ غور فکر کرنے کو معمولی عبادت نہ سمجھو۔ غور فکر کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کی اہمیت جاگیں گی۔ شیطان کہتا یہ کہ انسان ہے کیا؟ ان کے ساتھ تو میں ایسا کھیلتا جیسا بچے کھیلتے، بولے بیٹ بال سے بچے کھیلتے ویسا میں ان کے ساتھ کھیلتا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو اسلام کہتے ہیں۔ آج ہماری معاشرت پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے، معاملات پورے خراب ہو گئے ہیں، اخلاق کا یہ حال ہے کہ فرقہ ایک دوسرے کے منہ کو نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو ابو جہل بھی آ کے بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے یہ منافقوں کا سردار ہے، یہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے،
اور پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. ہم مسلمان ایک دوسرے کے منہ کو نہیں دیکھ رہے. فرقہ پرستی کا یہ حال ہے. اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شیطان کا منہ کالا کر رہے کہ شیطان کے نقش قدم پر چڑھے. اپنے ایک عمل پر غور کر کے سوچو. معاشرے کا حالت کیا ہے؟ معاشرت کا تو لفظ کو معنی تک نہیں معلوم کسی کو. اچھی طرح سے سمجھو. اللہ رب العزت نے حقیر اور گندے پانی سے ایک انسان بنایا. انسان سے خاندان بنایا. ایک خاندان، 2 خاندان، 3 خاندان، 4 خاندان، 5 خاندان، ایسے کئی خاندان مل کر بنتا ہے ایک معاشرہ. اور اس معاشرے کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھو. یہ ہماری دنیا ہے. اس کو سماج بولتے، دوسرے لفظوں میں معاشرہ بولتے. یہ معاشرہ ایسے کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. اور اس کو کیسے چلانے کا، اس کے اندر کیسے بھلائی کیسے قائم ہوگی، تو اس کا طریقہ بتا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ معاشرہ ظالم معاشرہ بن گیا. ظالم معاشرہ بن گیا. اس کے اندر ہر طرح سے منمانی ہوتی. کالے گورے کا فرق ہوتا، امیر غریب کا فرق ہوتا، دکھاوا ہوتا، شرک ہوتا، ہر طرح سے نیچا دکھایا جاتا غریبوں کو. یہ وجہ ہے کہ آج وہ ظالم سماج سے وہ جو مظلوموں کی بدوا ہمارے کو لگ رہی ہے، وہ بدوا کے اوپر بنے یہ معاشرہ. اللہ کے واسطے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو اور اللہ کے واسطے بھلائی کے کاموں میں لگو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کاموں میں لگو.